السلام علیکم میڈم. السلام علیکم میم. کیسی ہیں میڈم؟ کس لیے آنا ہوا آج؟ جو آج انہوں نے کیا ہے تو الیکشن کمیشن کو پتہ ہونا چاہیے نا. میرے والد ایک کینڈیڈیٹ بھی ہیں الیکشنز کے لیے، اور وہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین بھی ہیں. تو یہ فری اینڈ فیئر ایگزیکٹلی. آپ آرنگائی تک جا سکتے ہیں، اپلیکیشن اپنی جمع کر سکتے ہیں. آرنگائی میں وہاں تک ایک آدمی چلا جائے. ایک نہیں، وہ بیٹی ہیں، میں وکیل ہوں، دونوں کو جانے کی ضرورت ہے. ہم کیا کر لیں گے؟ چیک آرنگائی تک کسان کو درخواست کی ہے. جی بالکل. السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم الیکشن کمیشن اس سلسلے میں آئے ہیں کہ آج جس طرح شاہ محمود قریشی صاحب کو اریسٹ کیا گیا ہے، جس کو اب کیونکہ نہ ان کو ریمانڈ کے لیے پیش کیا گیا ہے، نہ ہمیں بتایا گیا کہ وہ کہاں انہیں لے کے گئے ہیں، تو اس وقت ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ انہیں اغوا کیا گیا ہے، کیونکہ اب اریسٹ تو آفیشلی ڈالی نہیں گئی، نہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ کہاں ہیں. تو ہم ای سی پی کو یہی بتانے آئے ہیں کہ شاہ محمود قریشی، جو کہ ایک کینڈیڈیٹ بھی ہیں اور وائس چیئرمین بھی ہیں پاکستان کی سب سے بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے، ان کو جس طریقے سے ڈیالہ کے باہر سے دھکے دے کر، تذلیل کر گھسیٹ کے لے کے گئے ہیں، وہ ایک فری اینڈ فیئر الیکشنز کی انوائرمنٹ کی نفی کرتا ہے. ہم یہاں پہ ان کے پاس یہی درخواست لے کے آئے ہیں کہ ایک تو اس پہ ایکشن لیں. جس طریقے سے یہ ہو رہا ہے، یہ جو انوائرمنٹ ہے ایک شفاف منصفانہ الیکشن کی، یہ اس کو متاثر کر رہا ہے. یہ سارے اقدام اس کو متاثر کر رہے ہیں. اور دوسری بات کہ ان کو بازیاب کیا جائے اور ہمیں بتایا جائے کہ وہ کہاں لے کے گئے ہیں. اس وقت وہ ایک کینڈیڈیٹ بھی ہیں اور وائس چیئرمین بھی ہیں. تو ہماری ان سے یہی التجا ہے کہ وہ ٹائملی ایکشن لیں، کیونکہ اس وقت سارے جو اختیارات ہیں وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس ہیں. میڈم، بحیثیت بیٹی جب آپ کے سامنے ان کو جس حالت میں گرفتار کیا گیا اور جس طرح گرفتار کیا گیا، اس پہ بحیثیت بیٹی آپ کا کیا رد عمل ہوگا؟ جی مجھے بہت دکھ ہوا ہے، افسوس ہوا ہے، حیرت بھی ہوئی ہے کہ ایک سابقہ وزیر خارجہ، ایک چیئرمین، وائس چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے، ایک بہت ہی سینئر سیاستدان اس ملک کے، جنہوں نے 40 سال اس ملک میں شفاف سیاست کی ہے، اور ایک ایسے انسان جو ہمیشہ عزت سے ہر بندے سے پیش آتے ہیں، جنہوں نے ہمیشہ ایک نرم لہجہ رکھا ہے، ہمیشہ عزت سے گفتگو کی ہے، ان کو اس طریقے سے جس طرح ان پہ ہاتھ ڈالا گیا، جس طرح ان سے برتاؤ کیا گیا، اس کی میں کیا مذمت کروں. اس وقت پورا پاکستان کر رہا ہے، پاکستان کے باہر لوگ کر رہے ہیں، اور اس وقت پاکستان ہر پاکستانی عوام کو شرمسار کیا ہے انہوں نے اس طرح کے اقدام کر کے. اس دن وہ بات کر رہے تھے سپریم کورٹ میں کہ فلاں اخبار میں اگر یہ لکھا پاکستان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو اس لیے ہم وزیر خارجہ اور سابق وزیر اعظم کو سزائے موت کے کیس میں ہم نے ڈال دیا ہوا ہے. تو اس وقت وہ کیا کر رہے ہیں؟ پاکستان کا کیا تاثر باہر جا رہا ہے؟ اس سے مذاق نہیں ہو رہا پاکستان کا؟ کیا ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ وہ شخص جو آج سے مطلب سال ڈیڑھ سال پہلے پاکستان کا وزیر خارجہ تھا، پاکستان کو انٹرنیشنل سٹیج پہ ریپرزینٹ کر رہا تھا، اس کے ساتھ آج ہم اپنے ملک میں ایسا سلوک کر رہے ہیں؟ کیا بتانا چاہ رہے ہیں ہم دنیا کو؟ میم آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جب سپریم کورٹ کے احکامات پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا تو کیا الیکشن کمیشن شاہ صاحب کو بازیاب کروانے میں کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. ان کی ذمہ داری ہے، ان کی ذمہ داری ہے، اور ان کو اپنی ذمہ داری نبھانی چاہیے. سپریم کورٹ میں بھی کوئی آپ اپلیکیشن لے کے جا رہی ہیں یا صرف الیکشن کمیشن سے رجوع کیا جا رہا ہے؟ ہم بالکل جائیں گے. سپریم کورٹ میں بھی کنٹیمپٹ کی اپلیکیشن دائر کرنے کا ہمارا ارادہ ہے. وہ قانونی مشاورت اس وقت ہو رہی ہے، لیکن سپریم کورٹ کا جو 22 دسمبر کے 2 فیصلے ہیں، ایک تو شاہ صاحب اور خان صاحب کی بیل کا، دوسرا الیکشن سے متعلق جو گوہر علی خان صاحب کی پٹیشن تھی، اس دونوں میں الیکشن کمیشن کا بڑا واضح کردار ہے، اور ایمفسائز کیا گیا ہے اس چیز کے اوپر کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کرانے کے لیے ضروری ہے کہ سب کو لیول پلینگ فیلڈ دی جائے. اور بیل کے میٹر میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ ان کو پابند سلاسل نہ کیا جائے الیکشنز تک، خاص طور پہ جب یہاں پہ ان کی کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے کہ یہ ملک چھوڑ کے بھاگ جائیں گے کسی بھی حال کے اندر. تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ہم اپنی وہی رسپانسبلٹی یاد کرانے آئے ہیں، اور امید رکھتے ہیں کہ وہ آج ہی رات کو اس کے اوپر ایکشن لیں گے. ہم جب آپ کے سامنے آئے تو انہوں نے کہا جی دفتری اوقات ختم ہو گئے ہیں. تھوڑا سی ہم نے بات کی تو انہوں نے کہا ہاں جی جا کے اندر ریکارڈ کرا لیں بات. تو ہم تو اپنے قانونی طریقے سے جو ہمارے رائٹس ہیں ان کو ان کی انفورسمنٹ کے لیے ہم عدالتوں کے اور الیکشن کمیشن کا دروازے کھٹکاتے رہیں گے.